العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مسکی کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوتے ہیں مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت مشک بار اور خوشبو لار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں اور نہ ہی لگائی۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمراء اپنی اولاد کی تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے۔ پھر بزاز یعنی کپڑے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے منقش قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زیری ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے دیکھتے اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈرو، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، میں جو استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آئیں۔ انہوں نے اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ سے عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات معلوم نہیں۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ آپ نے دیکھا باحیا نوجوان کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے مسیحیت سے اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے۔ حیا کے معنی ہیں
عیب لگائے جانے کے خوف سے چھپنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچے گا، اور علماء اور صالحات سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں حیا رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت اور جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے، اور اس قبیل قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔